شاعر نہیں ہو سکتے، لیکن آپ شاعر ہیں، آپ کا شعر ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں رکے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو لاجیکل فیلسی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہاں یا نا؟ میں انہیں لاجیکل فیلسی نہیں مانتا ہوں، لیکن میرا پرابلم یہ ہے کہ جب میں نہیں مانتا ہوں تو آئی ول کنٹینیو ود دس لاجک جو فیلسی نہیں ہو. السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے. میں جانتا ہوں اکثر لوگ اس انتظار میں تھے کہ مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے مابین 20 دسمبر کو ہونے والی ڈیبیٹ پر تجزیہ کب آئے گا. تو لیجئے تجزیے کے ساتھ حاضر ہیں. ویڈیو کو مزید آگے بڑھانے سے پہلے اسے لائک کر کے کمنٹ میں اپنی حاضری ضرور لگائیں اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کس ملک کس دیش سے ویڈیو دیکھ رہے ہیں. مفتی شمائل اور جاوید اختر کے درمیان ہونے والی اس ڈیبیٹ کا موضوع ڈز گاڈ ایگزسٹ یعنی کیا خدا وجود رکھتا ہے اس پر مبنی تھا، جس پر شری بصالت کی بھوی شیواڑی ایک بار پھر صحیح ثابت ہوئی کہ جاوید اختر صاحب ڈیبیٹ کے موضوع کے علاوہ ہر موضوع پر گفتگو کریں گے اور ان کا سارا زور خدا کی عدم موجودگی یعنی نان ایگزسٹنس پر یہی ہوگا کہ کیونکہ فلاں فلاں جگہ بچہ تڑپ تڑپ کر مر گیا اس کا مطلب کوئی خدا موجود نہیں. چلو بھائی دیکھو اب میں کیا کرتا ہوں. یہ مذہب جاہلوں کے نہیں تھے، یہ مذہب ایک ایسی گریک سوسائٹی کے تھے جہاں بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے. یہ مذہب ایجپشینس کے تھے جنہوں نے پیرامڈ بنائے تھے. یہ رومنس کے تھے کہ جن کا آرکیٹیکچر اور سینٹ یعنی پہلی بنیاد ڈیموکریسی تھی، لمیٹڈ تھی مگر ڈیموکریسی تھی، یہ ان لوگوں نے کیے تھے. تو ان کا جو جوپیٹر تھا، را تھا، زیوس تھا، انہیں اس پہ اتنا ہی اعتماد تھا جتنا آج کسی مذہبی آدمی کو اپنے خدا پہ ہوگا. ان کا مذہب کہاں گیا؟ ان کے خدا کہاں گئے؟ اپنی گفتگو کے آغاز میں جاوید اختر صاحب ایک دعویٰ رکھتے ہیں کہ کیونکہ پچھلے دور کے ذہین لوگوں نے خدا پر یقین رکھا لیکن پھر رفتہ رفتہ وہ مذہب فنا ہو گئے، اس کا مطلب خدا کا کوئی وجود نہیں. یہ ایک اسپیشل پلیڈنگ فیلسی ہے جہاں آپ اپنا خود ساختہ پہلے دعویٰ بناتے ہیں اور پھر اپنی مرضی کی دلیل سے اسے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. حالانکہ یہ دعویٰ ان کے اپنے خلاف جاتا ہے، یعنی انسان ہر دور میں کسی نہ کسی خدا کا وجود کا قائل رہا ہے، چاہے وہ آسمان پر بیٹھے کسی اینٹیٹی کی بات ہو یا کسی مندر میں رکھے 10 بتوں یا مورتیوں کی. ہر سوسائٹی، ہر سویلائزیشن اس بات کو مانتی تھی، مانتی ہے اور مانتی رہے گی کہ ایک سپر نیچرل فورس یا فورسز اس کائنات یا کائنات سے باہر موجود ہیں جو اس عالم یا اس برہمانڈ کا سارا نظام کنٹرول کرتے ہیں. اس کو آسان کر کے اس طرح سمجھ لیجئے کہ ہر نقل کی اصل ہوتی ہے، اور اگر انسان نے اپنے ذہن سے ایک تصور خدا کو انسانی شکل پر تراشا ہے اور پھر آبجیکٹیولی تھرو آؤٹ دا ہسٹری ہمیں اس پر انسانوں کا اجماع بھی نظر آتا ہے، کنسنسس بھی نظر آتا ہے، تو اس کا مطلب اس نقل کی اصل موجود ہے. یعنی اگر چائنا ایپل کا آئی فون کا ریپلیکا بناتی ہے تو یہ بات 100% یقینی ہے کہ اصل ایپل کا آئی فون ضرور بے ضرور موجود ہے. انکل آپ پولیس میں ہیں؟ ہاں بیٹے. کیا حالت کر دی ہے دیش کی؟ آج جو خدا ہیں دنیا میں لوگ انہیں مانتے ہیں. آپ کو کیا معلوم کہ کتنے برسوں کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچ خالی ہیں. تو وقت کے ساتھ چیزیں بدلتی ہیں. جہاں تک اس کا تعلق ہے مذہبوں کا تو چرچ خالی ہیں، تو چرچ خالی ہیں. اب اختر صاحب کی کمال عیاری دیکھیں، کہتے ہیں کہ جب ہم یورپ میں دیکھتے ہیں تو چرچز خالی ہیں اور پھر خود ہی دائیں بائیں نکل جاتے ہیں اور یہ بات نہیں بتاتے کہ یورپ کے چرچز مساجد میں تبدیل ہو رہے ہیں. یعنی ان کا یہ نیریٹو کہ لوگ مذہب سے دور جا رہے ہیں یہ بالکل حقیقت اور مشاہدے کے خلاف. بلکہ پیو ریسرچ کے مطابق آنے والے سالوں میں ایتھیزم ڈکلائن کی طرف جائے گا اور ان کی پاپولیشن 16% سے گھٹ کر 13% رہ جائے گی. بلکہ اس وقت تک جاوید اختر کا ایتھیزم ان سمیت اپنی موت آپ مر چکا ہوگا. کیا آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں؟ کیا؟ یہ دعویٰ کہ دنیا سے مذہب ختم ہو جائے گا اور ہر طرف سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے خوشحالی آ جائے گی، یہ جاوید اختر صاحب کا کوئی اپنا تحقیقی آرگیومنٹ نہیں بلکہ ان کے اکثر آرگیومنٹ رچرڈ ڈاکنز اور برٹن رسل کے چرائے ہوئے ہوتے ہیں جو پوسٹ ماڈرنزم کے ساتھ ساتھ اپنے آپ فوت ہو چکے ہیں. سنیے رچرڈ ڈاکنز کیا کہتے ہیں. But if your aim is to kill religion, as mine is, then ڈاکنز نے 2008 میں اسٹینفورڈ میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کیا کہ ان کا مقصد سائنس کے نام پر اس دنیا سے مذہب کا قلع کما ہے، یعنی مذہب کو ختم کر دینا ان کا مقصد حیات ہے، اور اس کے لیے انہوں نے لفظ کل ریلیجن کا استعمال کیا. یہی رچرڈ ڈاکنز اپنے اس دعوے سے رجوع کرتے ہوئے 11 سال بعد کہتے ہیں کہ اینڈنگ ریلیجن از اے بیڈ آئیڈیا، یعنی مذہب کو ختم کرنے سے دنیا میں برائی پھیلے گی. مطلب جس مذہب کا یہ 11 سالوں تک پرچار کرتے رہے اسی میں مرتد ہو گئے. لیکن ہمارے کالے ملحدین اپنی عمر کے ساتھ ساتھ اپنی عقلوں کا بھی تیا پانچا کر بیٹھے کہ انگریز جو کھانا کھا کر طے کر دیتا ہے ہمارا دیسی براؤن صاحب اس کو بفخریہ چاٹ کر سمجھتا ہے کہ اس نے چاند پر چکر لگا لیا. براؤن صاحب بہت اچھا نام رکھ رہے، بڑا خاندانی نام رکھا. ہر مذہب آپ سے ایک چیز مانگتا ہے، فیتھ. یہ فیتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین فیتھ اینڈ بلیف؟ یہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی، سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو، کیا ثبوت ہے بھائی، وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو، وہ تو نسل الگ ہے، تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے میرا فیتھ ہے، اس پہ بات میں کیا.
حضور والا لفظ فیتھ اور بلیف کا استعمال کر کے آڈینس کو الجھانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے ایلون مسک کے حوالے سے ایک انتہائی بھونڈی مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایلون مسک کو خود کا بھائی سمجھتا ہے تو کیا وہ حقیقت میں اس کا بھائی ہو جائے گا؟ جی بالکل نہیں ہوگا. اور اسی لیے اس دنیا کی کثیر تعداد 99.99% لوگ اپنے آپ کو ایلون مسک کا بھائی نہیں سمجھتے. لیکن یہ وہی دنیا ہے جہاں باشمول ایلون مسک اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ اس دنیا کو ضرور بے ضرور کوئی بنانے والا ہے. سنیے ایلون مسک کی زبانی. Who do you look up to the most? The creator. What's your current position on God? God is the creator. اب دیکھتے ہیں جاوید اختر صاحب کب ایلون مسک کو عقل سے پیدل، دقیانوس، جاہل اور مخالف آئی تھنک دیئرفور آئی ایم جیسے القاب سے نوازتے ہیں. ویسے آپ کو بتا چلوں کہ عمر رسیدہ رچرڈ ڈاکنز خود بھی اس بات کا دعویٰ کرنے لگے ہیں کہ یہ کمپلیکس کائنات خود بخود وجود میں نہیں آ سکتی. تو دیر از اے پاسبلٹی کہ کوئی پاور ہے جو اس نظام کے پیچھے کار فرما ہے یا تھی، یعنی ایتھیزم سے ڈیزم کا ارتقا. You might convince somebody like me to be a deist, but then you suddenly say, okay, well, because of... he's converted. Did you hear that? Right here. because of the fine-tuning argument. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں، انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف کرے گا، انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیخ ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. محترم فرماتے ہیں کہ نیچر کو دیکھا جائے تو اس میں کوئی انصاف نہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انصاف از مین میڈ. پہلے تو ان کی مین میڈ والی بات کا جواب دیتے ہیں. اگر جاوید اختر صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ریلیجن مین میڈ ہے اسی کے ساتھ ساتھ کہ انصاف بھی مین میڈ ہے، تو پھر مین میڈ ریلیجن کو ریجیکٹ کرنا اور مین میڈ انصاف کو فالو کرنے کا کیا جواز ہے؟ یا اس کو چینج تو کرو یار. دوسرا، آپ نے یہ کس طرح ڈیسائیڈ کیا کہ انصاف مین میڈ اور ہیومن کنسٹرکٹ ہے؟ کیونکہ قدیم یونانی سوفسسٹ یعنی سوفسٹائیا، ان کے نزدیک یہ انصاف تھا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کیا نیچر میں یہ انصاف نہیں کہ جس ماں کے پیٹ میں بچہ 8 سے 9 مہینے میں جنم لیتا ہے تو اس عورت کی چھاتیوں میں اسی وقت اس بچے کے لیے خوراک کا بھی انتظام ہو جاتا ہے؟ اور اگر انصاف سارا کا سارا ہیومن کنسٹرکٹ ہی ہے تو کیا وجہ ہے کہ جاوید اختر صاحب نے غزہ کے شہداء کی مثال بنا کر بندر گیری کی، لیکن اسرائیل جو فلسطین میں ظلم کر رہا ہے اس کو ناانصافی نہیں کہا؟ ان کے نزدیک جو بربریت اسرائیل کر رہا ہے وہ انصاف پر مبنی ہے. یہ آپ 3 برس کے بچے کو بارود سے اڑا کے ٹیسٹ لے رہے ہیں. واہ، وہ نہیں لے رہا ہے، خدا نہیں اڑا رہا ہے، اسرائیل اڑا رہا ہے. اس کو اگلا سوال لیتے ہیں. تو انصاف کی ڈیفینیشن ہو گئی سبجیکٹو. کہ جب دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا، نہ کہتا ہوگا، مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں تو ایسے بہیو کرتے ہیں. شیخ الالحاد کا یہ دعویٰ سن کر سر پیٹنے کو دل کیا. فرماتے ہیں کہ دنیا میں اکثر تباہیاں جو ہوئی ہیں ان کے پیچھے مذاہب کا ہاتھ ہے. تو چلیے زیادہ دور نہیں، پچھلی کچھ دہائیوں کی بات کر لیتے ہیں. ولیڈیمیر لینن، رشیا کا ایتھیسٹ لیڈر جس نے 50 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا. فلیکس زیرنسکی، چیکا کا ایتھیسٹ ڈکٹیٹر جس نے کم و بیش 5 لاکھ لوگوں کا قتل کیا، جن میں تقریباً 20,000 کے قریب عیسائی پادری شامل تھے. پلوٹارکو کیلس، میکسیکو کا ایتھیسٹ پریزیڈنٹ جس نے 1 لاکھ لوگوں کا قتل عام کیا، جن میں 4,000 عیسائی پادری شامل تھے. جوزف اسٹالن، کمیونسٹ رشیا کا ایتھیسٹ لیڈر جس نے نہ صرف 5 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا بلکہ مذہبی اشخاص کے ساتھ ساتھ ان کی عبادت گاہیں بھی مسمار کی. ہو شن من، کمیونسٹ ویتنام کا ایتھیسٹ لیڈر جس نے اپنے اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے 30 لاکھ کے قریب لوگوں کو ذبح کیا. ماؤ زیڈانگ، کمیونسٹ چائنا کا ایتھیسٹ لیڈر جس نے 4 سے 8 کروڑ لوگوں کا قتل عام کیا، جن میں کثیر تعداد ان لوگوں کی تھی جن کو بھوک سے مارا گیا. ایڈولف ہٹلر، نازی جرمنی کو ریپرزینٹ کرنے والا نیشنلسٹ اور ڈارون کا فین جس نے تقریباً 1 کروڑ لوگوں کو قتل عام کیا، اور یہ نیچے کی اوبر مینش تھیوری کا بھی دل دادا تھا. حتیٰ کہ باڈی کاؤنٹ نامی اس کتاب کا اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ قتل عام کرسچنز کے ہاتھوں ہوا ہے. لیکن اس کام کو سر انجام دینے کے لیے کرسچنز کو 2000 سال درکار تھے، جبکہ ایتھیسٹک ریجیمز نے یہ کام صرف 100 سالوں میں ہی کر ڈالا اور قتل و غارت گری میں 2nd پوزیشن حاصل کی. اب تصور کریں کہ ایتھیسٹ کو مزید 100 سال حکومت کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ کرسچینٹی کو بھی پیچھے چھوڑ دیں گے، اور چھوڑ رہے ہیں. اگر آپ لبرل اور سیکولر ریاستوں کا حال دیکھیں تو 9/11 سے لے کر اب تک وار آن ٹیررزم یعنی کہ آتنک کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر یہ لاکھوں لوگوں کا قتل عام کر چکے ہیں، اور اس کے پیچھے ایک ہی طاقت کار فرما ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. کینسل. I not جاپان، روس اینڈ رشیا. Do you understand? کہ بھائی تم سرنڈر کر دو اور سوال مت کرو. کوئی مذہب سارے سوال کرنے کی اجازت نہیں دیتا اور منع کرتا ہے کہ زیادہ سوال نہ کرو، بہہ جاؤ گے تم. آپ کیوں روکتے ہیں؟ یہ کہنا کہ مذہب سوال کرنے سے روکتا ہے کہ انتہائی بھونڈا اعتراض تھا، بالخصوص اسلام کے حوالے سے. بلکہ قرآن میں تو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَسْأَلُونَكَ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے سوال کرتے ہیں، اور پھر اللہ ان سوالوں کا قرآن میں جواب بھی دیتے ہیں. لیکن تھوڑی دیر کے لیے اگر تصور کر بھی لیں کہ مذہب سوالات سے روکتا ہے تو کیا ایتھیزم سوالات کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ جی دیتا ہے، جب تک وہ ان کے اپنے مذہب کے خلاف نہ ہو. کیا بات کر رہے ہیں؟ آئیے سمجھاتا ہوں. امریکہ کے اندر ڈارونی ایوولوشن کا نظریہ اسکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں بڑے زور و شور سے پڑھایا جاتا ہے.
لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ بطور پروفیسر اس پر سوال اٹھائیں یا اسے تنقیدی نظر سے دکھائیں تو کیا ہوتا ہے؟ کیا؟ وہ جو ڈاکٹر کیرولائن کراکر کے ساتھ ہوا، جو بایولوجی کی پروفیسر تھیں، اور جب انہوں نے ایوولوشن تھیوری کے ساتھ اپنے طلباء سے انٹیلیجنٹ ڈیزائن آرگومنٹ کو بھی ایک ماڈل کے طور پر پیش کیا گیا تو انہیں یونیورسٹی سے نہ صرف ایکسپیل کر دیا گیا بلکہ نکالنے کے بعد ان پر بین بھی لگا دیا گیا۔ یہی حال نینسی بریسن، کیون ہیلی، ایرک ہیڈن، مارٹن گیسکیل، یہاں تک کہ مشہور فلاسفر اور میتھمیٹیشینز ولیم ڈیمسکی کے ساتھ کیا گیا۔ یعنی اگر مذہب سوال کرنے سے روکتا ہے تو آپ اس بات کو تسلیم کریں کہ الہاد ایتھیزم بھی ایک مذہب ہے۔ کوئی ہم کو اسپتال پہنچا دو بھیا، بہت درد ہو رہا ہے بھیا۔ کمال یہ ہے کہ دنیا کے سارے مذہب سب جانتے ہیں یہ دنیا کیسے بنی تھی، کیسے مٹے گی، مرنے کے بعد کیا ہوگا، ان کو سب علم ہے۔ ان کو کسی کو ڈائنوسار ہوتے تھے پہلے یہ نہیں پتا تھا، کسی کو نہیں پتا۔ کسی بھی دنیا کی مذہبی کتاب میں ڈائنوسار کا ذکر نہیں ہے۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے گناتے ہیں کہ دیکھو انسان جو ہے، جو اسپرم ہے وہ کیسے جو فیٹس بنتا ہے وہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، بٹ ڈائناسور کی چیز جو ہے وہ بعد میں جب انسان کافی دنوں بعد پہنچتا ہے وہ نہیں۔ اس لیے کہ انسان کو مرے ہوئے ڈائناسورز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن انسان کو یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ ایک انسان کیسے بنتا ہے۔ ہر انسان کو یہ تو پتہ لگے گا، اس کی زندگی میں پہلا سوال یہ ہوگا کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور میں کہاں جاؤں گا۔ پہلا سوال یہ نہیں ہوتا کہ دنیا میں ڈائناسورز تھے کہ نہیں تھے، یا یہ پہلا سوال ہے۔ افسوس کہ آج تک کسی میتھمیٹکس کی کتاب میں مجھے ڈائناسور کا ذکر نہیں ملا۔ جس دنیا میں آپ بیٹھے ہیں سر، یہ ہال جو ہے، یہ الیکٹریسٹی جو ہے، یہ مائک جو ہے، جس ہوائی جہاز سے آپ آئے تھے، وہ جس کار سے آپ یہاں آئے ہیں، یہ سب ان لوگوں کی بنائی ہوئی جنہوں نے سوال کیے تھے۔ یہ دنیا جس میں آپ آج آرام سے ہیں، یہ ان لوگوں کی بنائی ہے کہ جنہوں نے سوال کیے تھے، اور ہر اسٹیج پہ ان سوالوں کو مکروہ کہا گیا تھا۔ یہاں پر جاوید اختر صاحب نے دھوکے بازی کی کوشش کرتے ہوئے یہ جتلایا جیسے دنیا میں جو ترقی ہو رہی ہے اس کے پیچھے ایتھیسٹ کا ہاتھ ہے، حالانکہ آپ کو اس دنیا کے مشہور سائنٹسٹ، سائنسدان، ویگیانک جیسے میکس پلانک، تھامس ایڈیسن، البرٹ آئنسٹائن، گیلیلیو گیلیلی، چارلز ڈارون اور سر آئزیک نیوٹن وغیرہ اکثر مذہب یا خدا کے وجود کے قائل نظر آئیں گے۔ اس پر آپ میری ویڈیو بڑے بڑے سائنٹسٹ سے مزید استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ میں تو آپ سے بنیادی جی مجھے پتا ہے، مجھے اردو آتی ہے۔ تو یہ قوم سنجیدہ کب ہے، کیسے سنجیدہ ہوگی یہ قوم، اور کیسے سنجیدہ گفتگو سے کی جائے گی؟ انڈین گورنمنٹ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اس بڑھاؤ ویگیانک کو ناسا یا اسپیس ایکس میں کوئی پوزیشن دلوا دیں۔ اگر یہ ممکن نہیں تو ہالی ووڈ میں جیمز کیمرون کے ساتھ بٹھا کر ٹرمینیٹر 8 کا اسکرپٹ انہی سے لکھوایا جائے۔ ویسے اگر ٹرمینیٹر کو پتہ چل جائے کہ اس کی فرینچائز کا اگلا اسکرپٹ جاوید اختر صاحب لکھیں گے تو فلم کچھ یوں شروع ہو کر ختم ہوگی۔ کیا آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو لاجیکل فیلسی مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ہاں یا نا؟ میں انہیں لاجیکل فیلسی نہیں مانتا ہوں۔ یعنی جو امید تھی اس سے بھی کہیں زیادہ آگے بڑھ کر مفتی صاحب نے یقیناً بہت بہترین تیاری کے ساتھ اور بہت علمی گفتگو کی مفتی صاحب، اور چونکہ اس کا اندازہ لگ جاتا ہے نا جب باطل خود گواہ دینے لگے، اور جب جو یہ ہوتے ہیں اسلام دشمن ہی جب اس بات کا گواہ بن جائے، اسلام کی حقانیت کا گواہ بن جائے، تو یہ اصل جیت ہوتی ہے اور یہ اصل فتح یابی ہوتی ہے۔ تو آپ اکثر دیکھ ہی رہے ہوں گے، چاہے ٹویٹر کے اوپر دیکھیں، چاہے انسٹاگرام کے اوپر دیکھیں، چاہے آپ یوٹیوب میں کمنٹ کو دیکھیں، جتنے بھی غیر مسلمین احباب ہیں اور جتنے بھی وہ لوگ ہیں جن کے اکثر و بیشتر پوسٹ جو ہیں مسلمانوں کے اور اسلاموں کے خلاف دیکھا گیا، ان لوگوں نے بھی یہاں پر مفتی صاحب کی تعریف کی، اور وہ لوگ بھی جو ہیں مطلب یہاں پر اس بات کو ماننے پر مجبور ہو گئے۔ یہ ایک بہت بڑی اور مثبت اور پوزیٹیو ایک طریقے سے چیز ہے جو اس ڈیبیٹ سے ہمارے سامنے آئی۔ اچھا، ایک چیز اور ہے، اس ڈیبیٹ سے پہلے بہت سے لوگ ایسے تھے جو یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے، بات نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں نکلتا ہے۔ تو اب میرے خیال سے ان لوگوں کو بھی اس کا جواب مل گیا ہوگا کہ کتنا بہترین فائدہ نکل کر کے سامنے آیا، اور کس طریقے سے باطل طاقتوں کو اور الحاد کو جو ہے بھاگنے کا راستہ نہیں ملا، اور کس طریقے سے الحمدللہ اللہ نے فتح یابی نصیب فرمائی۔ اور اس کا فائدہ جو ہے ایک تو وقتی طور پر جو فائدہ نکلا تو نکلا ہی، اور ساتھ ہی ساتھ دور رس فائدہ، یعنی کہ ایک ایسا فائدہ جو کہ ایک زمانے تک اس سے لوگ یہ فیضیاب ہوں گے، ایک زمانے تک لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، یہ ایسا فائدہ اس سے حاصل ہوا ہے، اور یہ بہت ضروری بھی تھا اور بہت اہم بھی تھا، کیونکہ بھائی آج کل کے زمانے میں عام طور پر ایسا لگتا ہے جب ایسے لوگ سر اٹھاتے ہیں جن کے پاس
دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جن کے پاس نالج نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس محض 2-4 باتیں سیکھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑا انٹلیکچوئل سمجھنے لگتے ہیں. تو جب ایسے لوگ آتے ہیں سامنے اور ایسے لوگوں کو بڑا بڑا منچ ملنے لگتا ہے اور وہاں سے جب اپنی بات رکھتے ہیں تو لوگوں کو لگتا ہے یار ان کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، بہت میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور بظاہر جو ہے وہ ریلیجن سے اور خاص طور سے اسلام سے بدگمان ہونے لگتے ہیں. تو پھر ضروری ہے کہ جس فیلڈ سے اور جس منچ سے بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اسی فیلڈ پہ آ کر اور اسی منچ پہ آ کر اسلام کا پرچم بلند کیا جائے اور اسی جگہ پر آ کر اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے. یہ بہت ضروری اور یہ ہماری ذمہ داری بھی بن جاتی ہے. تو ان سب تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے الحمدللہ بہت فائدہ ہوا ہے. مفتی صاحب بہت بہت قابل مبارکباد ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اسی طریقے سے آپ سے مزید کام لیتا رہے. آپ کے کام کو اور آپ کی محنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. سبق پھر پڑھ صداقت